علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ بالکل ٹھیک. تو آج کوئی سوال ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی بابا جان. جی بابا جان. بابا جان، حضرت آدم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے حابیل اور قابیل کا کیا قصہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل. ظاہر ہے کہ باپ کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بہت محبت تھی، اور یہ جو بھی کام کہتے تھے، جو بھی باتیں ان کو کہی جاتی تھیں، ان پر عمل کرتے تھے، فرما بردار تھے. لیکن ایک معاملے میں ان دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا، یعنی اختلاف ہو گیا. اچھا، یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا کہ کسی کام کو کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے یا نہیں کرنا، بلکہ یہ اختلاف تھا جیسا آپ لوگوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، بچوں کا آپس میں ہو جاتا ہے، اسکول میں، گھر میں، دو بھائیوں کے درمیان ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ میں نے ڈرائنگ بنائی اور دوسرے نے بھی ڈرائنگ بنائی، میری ڈرائنگ اچھی بن گئی، تو جو دوسرا بندہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ جیلس ہوتا ہے یا برا مانتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ طریقہ، یہ رویہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا ہونا چاہیے؟ اگر کسی نے غلط بنائی ہے ڈرائنگ تو کیا ہونا چاہیے؟ ہم اس پہ اپریشیٹ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں، اور اپنا کیا کریں؟ اپنی ڈرائنگ کو کیا کریں؟ مزید اچھا کریں، امپروو کریں. یہ ہونی چاہیے. یہاں پہ حابیل اور قابیل کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حابیل نے کچھ قربانی کی اور قابیل نے بھی کچھ قربانی کی. حابیل کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا. تو اس کے جواب میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ قابیل کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپریشیٹ کرنا چاہیے. حابیل کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، اور اپنے لیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ امپروو کرنا چاہیے تھا. تو قابیل نے یہ کرنے کے بجائے جھگڑا شروع کر دیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، اب میں تجھے قتل کر دوں گا. اچھا، یہیں پہ رک کے آپ اپنی زندگی میں سوچیں. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات کوئی قصہ کہانی کے طور پر نہیں بتائے ہیں کہ ہم ان کو کہانی کے طور پر سنیں، بلکہ یہ سبق لینے کے لیے ہے. جیسے ہماری اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم دوڑ لگائی، 100 میٹر کی دوڑ لگائی، آپ نے لگاتے ہیں نا، اور ایک بندہ جو ہے وہ تیز بھاگتا ہے اور وہ جیت جاتا ہے، تو باقی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے. اور اگر یہ کرنے لگیں کہ اس کی ٹانگ میں کسی طرح سے توڑ دوں یا اس کے راستے میں ایسی چیزیں بچھا دوں جس سے وہ زخمی ہو جائے اور کل والی دوڑ میں نہ آ سکے، تو یہ کیا صحیح طریقہ ہوگا؟ بالکل نہیں. قابیل نے یہی طریقہ اختیار کیا. اس نے کہا کہ میں اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں. اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس کے اندر مقابلے کی صحیح ہمت نہیں تھی، مقابلے کی صحیح ہمت نہیں تھی. اگر اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی چیز سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سی قربانی قبول ہوتی ہے؟ بڑی عید پہ جو ہم گائے لاتے ہیں اور اسے اللہ کی رضا میں قربان کرتے ہیں. ہاں، تو کون سی چیز قربان اللہ تعالیٰ کو پسند کون سی قربانی ہے؟ گائے، بکرا، مینڈھا اور بیل. ٹھیک ہے، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم قربان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ان کو قربان کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھا جاتے ہیں یا بانٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ کیا چیز پہنچتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جی، ہم جو گائیں قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا میں، اللہ کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ کے لیے جو جذبات ہوتے ہیں وہ پہنچتے ہیں.
اگر یہ ہو کہ ہم ایسی گائے لے آئیں جو لوگ بہت دیکھیں اور بہت تعریفیں کریں کہ بڑی مہنگی گائے ہے، تو کیا یہ اچھی چیز ہوگی؟ اس میں تو دکھاوا آ جائے گا، یہی ہے نا. تو وہ قربانی قبول کون سی ہوگی؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے. اگر ہم قربانی کریں اور صرف اس لیے کریں کہ گلی میں جانور بندھا ہوا ہو اور لوگ آئیں خوب دیکھیں کتنے کی ہے، شو ماریں، تو کیا ہے، وہ پسند نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو. تو اسی طرح کا کوئی معاملہ قابیل کے ساتھ بھی تھا کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قربان نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے کام پسند نہیں ہیں جو صرف فارمیلٹی کے لیے ہوں، دکھاوے کے لیے ہوں، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں. اللہ تعالیٰ کو صرف وہ کام پسند ہیں جو صرف اس کی رضا کے لیے ہوں. تو قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کرے، اور جو حابیل کے اندر، حابیل کی قربانی میں، اس کے طرز عمل میں جو خوبیاں ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کرے. مثلا دوڑ کا جو مقابلہ ہے اس میں جو آپ کا ساتھی جیتتا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ اسٹیپ کیسے لے رہا ہے، وہ اسٹارٹ، اس کا پک اپ کیسا ہے. آپ بھی اپنا پک اپ ویسے ہی اس سے اچھا کرنے کی کوشش کریں. اس کے اسٹیپ کس طرح سے ہیں، کس طرح سے وہ سیدھا دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ امپروو کریں گے. عملی زندگی میں آپ بھی یا تو حابیل کی طرح سے بیہیو کر رہے ہوتے ہیں یا قابیل کی طرح سے. دو کردار اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں. ایک کردار وہ ہے جو خصوصی طور پر اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ترم خواہ بنانے کے لیے کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے؟ صرف اللہ کے لیے کام کرنا. اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے کام کرنا وہ ناپسند ہے. تو اس سارے واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ حابیل کی قربانی جب اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تو قابیل نے اس سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو حابیل نے کیا کہا جواب میں؟ حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ ایک اور سبق ہے اس میں. ہمارے یہاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ اے تم نے ایسا کیوں کر دیا، تو ہم دوسرا فوراً وہ جواب دیتا ہے. بلکہ کیا کہتے ہیں، بیٹا تو ایک چانٹا لگائے گا نا تو بیٹا میں مکے کی برسات کر دوں گا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یہی کام نہیں کرنا. حابیل نے کیا کیا؟ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس کے طرز عمل اختیار کرنا ہے؟ حابیل والا. حابیل نے کیا کہا؟ حابیل نے کہا تو مجھے اگر مارے گا، مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے. وہاں جو ہے وہ یہ بات ناپسند ہو جائے گی. وہ ہر عمل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ رہا تھا. حابیل کا کیا معاملہ تھا؟ ہر عمل اللہ تعالیٰ سے. وہ یہ دیکھ رہا، وہ یہ جانتا تھا، اس کو یقین تھا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. تو اگر مجھے گالی دی ہے کسی نے تو میں جواب میں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. حابیل نے کیا کیا؟ میں نہیں لڑوں گا. پھر بھی قابیل سمجھا نہیں، اور قابیل نے ایک پتھر اٹھا کے اس کو مار دیا. اچھا، اب تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں. کبھی کوئی غلط کام جب آپ سے ہو جاتا ہے، کوئی گالی نکل گئی منہ سے، یا کسی کو جو ہے وہ پتھر ایسے کھینچ کے مار دیا اور لگ گیا، تو آپ کے دل میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟ یہی بہت برا کیا اس کے ساتھ. واہ، دیکھا، یہ بہت برا کیا. یہی قابیل نے کیا. قابیل کے ساتھ بھی جیسے ہی اس کا بھائی مر گیا، اس کو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا. ہائے اب میں کیا کروں، اپنے بابا کو میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کیا بتاؤں گا، ہم دونوں ساتھ نکلے تھے، میں اپنے بابا کو کیا بتاؤں گا کہ میں نے اپنے بھائی کو مار دیا. اس نے حابیل کی باڈی کو اٹھایا اور گھومتا رہا، میں اسے کہاں چھپاؤں، کوئی چھپانے کی جگہ بھی نہیں مل رہی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا. کوے نے اپنی چونچ اور پنجے سے ایک گڈھا کھودا اور اس میں دوسرے کوے کو دفن کر دیا. تو یہ طریقہ بھی دفن کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے
انسانوں کو سکھایا. پھر قابیل نے وہی کیا. تو قابیل کا عمل آپ سمجھ گئے کہ قابیل کا جو عمل تھا وہ اپنی ذات کو اونچا کرنے کے لیے تھا, اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں تھا. حابیل کا عمل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تھا, وہ قبول ہو گیا. اس کے بعد ان دونوں کا جو ایٹیٹیوڈ تھا, بیہیویئر تھا, وہ بھی غور کرو. قابیل ڈٹ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ صحیح ہے تو میں اس کو ختم کر دوں گا. اس نے یہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کے برعکس حابیل نے کیا کیا؟ حابیل نے یہ کیا کہ تم غلط کرو گے تو میں نہیں, غلط نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے آج کیا عہد کرنا ہے؟ آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا عام طور پر کہ وفا کرو گے وفا کریں گے, سنا ہے کسی نے؟ وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. یہ جب سنتے ہیں آپ تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن یہ غلط ہے بات. حابیل کا رویہ یہ نہیں ہے تم وفا کرو نہ کرو ہم وفا کریں گے, تم جتنی جفا کرو ہم پھر بھی وفا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ پسند کرتا ہے وفاداری, وہ پسند کرتا ہے محبت. اس کو نفرت, آپس میں نفرت, یہ پسند نہیں ہے. تو یہ آپ آج سے یاد رکھیں گے یہ بات, کس کا ایٹیٹیوڈ اور کس کا رویہ صحیح ہے زندگی میں؟ حابیل. حابیل کا. حابیل کے رویے کی خاص باتیں کیا ہیں؟ اس نے جب قابیل حابیل کو مار رہا تھا تو اس نے بولا تم مجھے مار دو میں پھر بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اس نے کہا کہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اس لیے میں کچھ نہیں. ہاں, اور اس سے پہلے اس کا عمل کیا تھا؟ عمل خالص اللہ کے لیے تھا. قابیل کا طریقہ کیا تھا؟ قابیل غلط کام کر رہا تھا. قابیل کا ایک تو کام محنت نہیں کر رہا تھا, دوسرے جیلسی تھی اس کے اندر, حسد تھی, اور وہ چاہتا تھا کہ میں اپنی ذات بڑھاؤں. اپنی ذات بڑھاؤں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے وہ دوسرے کو ختم کر دے. تو ہم اپنی عملی زندگی میں کیا کریں گے؟ ہم حابیل کا طریقہ اپنائیں گے اور انشاءاللہ. قابیل کا نہیں اپنائیں گے. اچھا بھائی, بہت بہت شکریہ. تم لوگوں نے جو سوال کیا اس سے مجھے بھی بہت ساری چیزیں یاد ہو گئیں کہ مجھے اپنے رویے کو کس طرح سے کرنا چاہیے. جس طرح سے تم لوگوں نے حابیل کے رویے کے بارے میں بتایا, قابیل کے رویے کے بارے میں بتایا, تو مجھے بہت خوشی ہے کہ تمہیں بہت ساری باتیں یاد ہیں, معلوم ہیں, یہ سمجھتے ہو. تو امید ہے میں بھی حابیل کا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کروں گا, اور آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں حابیل کا رویہ اختیار کریں گے. بہت بہت شکریہ.